اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دوستو کیسے ہیں آپ؟ ایک نئے وی بلاگ کے ساتھ باعث افتخار کے نام سے جو میں لکھتا ہوں اور بولتا ہوں، اس کے تحت میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ جمعہ مبارک ہو آپ کو۔ آپ کیسے ہیں؟ آپ خیریت سے؟ دیکھیے، روز کوئی تازہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ اب خواجہ آصف صاحب کی یہ اسپیچ سن لیجئے کہ جو اسمبلی میں انہوں نے کی ہے، اس پہ بڑا افسوس کا اظہار کرنا پڑتا ہے مجھے۔ نوید قمر تو کہیں، وہ تو رشک قمر ہیں، جو بات کر لیں ان کی بات برداشت بھی ہوتی ہے کہ وہ ایک آزاد خیال پارٹی کے ہیں کہ جو پینے پلانے پہ یقین رکھتی ہے، اور جن کے بانی کہتے تھے کہ میں تھوڑی سی پی لیتا ہوں، چلو ان سے تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ پاکستان کی یہ دو قومی نظریے کے اوپر بنیاد رکھنے والی مسلم لیگ کا نام لیتے ہیں۔ یہ اس کے جناب علی اسپوکس پرسن ہیں، اس کے یہ قائد حزب اختلاف کہہ لیں، کیونکہ باقی تو کچھ مفرور ہے اور کچھ جو ہے جناب وہ کیا کہتے ہیں اس کو، شہباز شریف صاحب ویسے ہی چھپے ہوئے کرونا کے پیچھے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ انہوں نے فرمایا کہ جناب علی کہ کوئی مذہب جو ہے وہ دنیا کا دوسرے مذہب سے بہتر نہیں ہے۔ اور خواجہ آصف صاحب، میں عالم دین نہیں ہوں، لیکن میرا خیال ہے آپ دائرۂ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں۔ آپ نے کفریہ کلمات کہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ اور جب اسلام آیا تو اس سے پہلے کی تمام کتابیں متروک ہو گئیں، اور جب اسلام آیا تو اس سے پہلے کے ادیان بھی ختم ہو گئے، اور حتیٰ کہ بتایا یہ گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ بھی ہمارے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، ان کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ ان کو آقا نامدار بھی کہا، ان کو رئیس الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ تو خواجہ آصف صاحب، آپ نے یہ بہت بڑی غلطی کی ہے۔ آپ کو اعادہ کرنا چاہیے اپنے ایمان کا۔ اب دوستو، میں صرف آپ سے اس لیے نہیں کہتا کہ میں پی ٹی آئی کا اسپوکس پرسن ہوں، اور میں آپ سے یہ کہوں کہ بھئی آپ خواجہ صاحب کے بیان کی مذمت کریں۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ جس طرح کی ہم سوسائٹی ہیں، جس طرح کے پیار محبت دین سے کرنے والے یہاں کے لوگ ہیں، وہ اس قسم کے لوگوں کو برداشت نہیں کرتے، اور جب وہ برداشت نہیں کرتے تو پھر ایسے سانے ہوتے ہیں کہ جو بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ ہمارے سامنے سلمان تاثیر کا واقعہ پیش آیا۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے آسیہ ملونہ کو جا کے کورٹ میں ملے تھے، اور توہین رسالت کے بل کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ سیاہ بل ہے، یہ غلط ہے۔ اور پھر ایک بندہ اٹھا اور اس نے ان کو گولیوں سے اڑا دیا، جس کا نام ہم ممتاز قادری شہید کے نام سے ان کو جانتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ اس پاکستان میں اس قسم کے واقعات کا اعادہ ہو، اسی لیے میں ان کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ خدا را، آپ کیوں ایسا پنگا لیتے ہیں؟ کیوں اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں؟ اس ملک کے لوگوں کو کرونا سے اتنا ڈر نہیں ہے، نہ کرونا سے یہ ڈرتے ہیں، لیکن اس کے مطابق جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کی محبت ہے، جو دین سے محبت ہے، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جو نماز نہیں بھی پڑھتا، جو شاعر پہ پورا نہیں بھی اترتا، وہ شخص کبھی اس چیز کو برداشت نہیں کرتا۔ مجھے یقین کیجئے دلی دکھ ہوا ہے کہ خواجہ آصف، جس کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، اور جو وہ دعویٰ کرتی ہے کہ پاکستان بنانے والوں کی پارٹی ہے، گرچہ نواز شریف جو ہے وہ نہیں، اس طرح کی باتیں وہ بھی کرتے رہتے ہیں کہ آپ کا رب بھی وہی ہے ہمارا جس کو ہم پوچھتے ہیں، ہم بھی آلو گوشت کھاتے ہیں، آپ بھی کھاتے ہیں، درمیان میں یہ لکیر ہے۔ یہ ایک تسلسل ہے۔ اور خواجہ آصف صاحب نے یہ کیوں کہا؟ وہ بیوقوف شخص نہیں ہے۔
اس وقت ایک کھیل جاری ہے. جو عمران خان نے کہا تھا نا -1، اور انہوں نے بھی کہا کہ -1 ہمیں قبول ہے، یہ اسی کے اوپر چلتے ہوئے آگے جا رہے ہیں. یہ مندر کی حمایت اور اس طرح کی جو بات ہے خواجہ صاحب اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ دنیاوی خداؤں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے حاضر ہیں. پہلے بھی انہوں نے ٹوٹی پھوٹی انگلش میں کہا تھا کہ وی آر بیٹر، ایکسٹریمسٹ آر کلوز ٹو PTI. بابا ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم وہ انتہا پسند نہیں ہیں جو آرمی پبلک سکول میں آ کے بچوں کو مار گئے، لیکن ہم اتنے پیچھے بھی نہیں ہٹے ہوئے کہ دین اسلام کے بارے میں کوئی بات کرے تو اس کی زبان کو ہم نہ روکیں. یہ نہیں ہوگا. یہ کوئی PTI کا اندر کا بندہ بھی کہے نا کہ جی مندر بنے گا اور زور پہ بنے گا، یا اسلام کو میں ایکول سمجھتا ہوں دوسرے دینوں کے، تو میرا خیال میں PTI کے لیے جو ہے نا کوئی PTI کے پاس جگہ نہیں اس بندے کے لیے. ایک دفعہ ایک بندے نے کہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ نہیں لگا تو آپ عمران خان کیوں نعرہ لگا رہے؟ تو عمران خان نے کہا تھا کہ بھائی اس پہ اگر یہ نعرہ نہیں تھا تو 10 لاکھ کیوں لوگ مرے، کیوں ہجرتیں ہوئیں، کیوں مسلمانوں نے 2 نیشن تھیوری کی بات کی. اور پھر وہ بندے کے لیے پارٹی میں رہنا مشکل ہو گیا، وہ چھوڑ گیا پارٹی کو. ہم مرے نہیں، ہم زندہ ہیں. ہم اپنے دین کے لیے زندہ ہیں. پارٹی میں بھی ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے پارٹی کے اندر کوئی ایسا کوئی شیطانی سوچ والا اٹھا تو اس کو بھی روکا جائے گا. لیکن خواجہ صاحب یہ بات آپ پنجاب کی سرزمین سے کر رہے ہیں، اولیاء کی سرزمین سے کر رہے ہیں، علامہ اقبال کے شہر سے کر رہے ہیں کہ جس اقبال نے پاکستان بنانے میں، اساس دینے میں ایک بڑا کردار ادا کیا. یہ پنجاب کی دھرتی جہاں پہ چودھری رحمت علی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے نظریہ پاکستان دیا اور 2 قومی نظریہ دیا. آپ اس دھرتی کے وارث ہیں، وہاں سے کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں. ہمیں شاید کسی اور سے شکوہ نہ ہوتا، لیکن ہمیں شکوہ ہے کہ شہر اقبال سے ایک ایسی گندی آواز اٹھی ہے اور ایسی مکروہ آواز اٹھی ہے اور ایسی لان تان والی آواز اٹھی ہے اور ایسی گندی اور بری آواز اٹھی ہے کہ جس کی مذمت کیے بغیر ہم نہیں رہ سکتے. آپ اپنے الفاظ واپس لیجئے، آپ اپنے ایمان کا اعادہ کیجئے. اللہ پاک آپ کا ہمیں ناصر ہو. پھر ملیں گے انشاءاللہ. دوسرا اپنی صحت کے بارے میں بتا دوں کہ الحمدللہ میں نے ٹیسٹ تو نہیں کرایا لیکن میں ٹھیک ہوں، میں نکل آیا ہوں کورونا سے. وما علینا الا البلاغ. اور آج کا یہ بلاغ ہم ختم کرتے ہیں باعث افتخار کا. امید ہے کہ میں جب لنک بھیجوں تو اس کو آپ لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں یوٹیوب پہ، اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ جب میری کوئی ویڈیو آئے تو آپ اس کو دیکھ سکیں. میں گاہے گاہے آپ کو تنگ کرتا رہوں گا. شکریہ.